بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته ورفقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى أوفي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دم عن جرى من مقلة بدمي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت یعنی نبی محترم رسول معظم شفیع امم صاحب جود و کرم فخر حضرت سیدنا آدم و فخر بنی آدم یعنی امام الانبیاء مالک ہر دو سرا والی کون و مکان مکین گنبد خضرا شہنشاہ بطحا معصوم حضرت سیدتنا آمینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ یہ بات خیال نہیں کرنا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عرفہ و علی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار ہاتھ ہلانے پر قادر نہ تھے رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات ہزاروں منتیں اور سماجتوں کے سامنے کی گئی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتے تھے جمعۃ المبارک یہ سارا جہان گواہ ہے یہ سارا علاقہ گواہ ہے یہ سارا محلہ گواہ ہے سارا خاندان گواہ ہے پورا قبیلہ گواہ ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے مردہ ہو گیا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سارا جہان کہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے تم نے گمان بھی نہیں کرنا بلا حساب بخشش و مغفرت تم نے خیال بھی نہیں کرنا قرآن و سنت کے فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ بل احیاء اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری سینس کہتی ہے تمہاری عقل کہتی ہے تمہارا دیکھنا کہتا ہے تمہارا مشاہدہ کہتا ہے تمہارا تجربہ کہتا ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے حقیقت تم نہیں جانتے، حقیقت میں رب العالمین جانتا ہوں۔
یا اللہ کیا ہے حقیقت؟ فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، میں رب العالمین کہتا ہوں کہ یہ زندہ ہے۔ میں رب العالمین کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر کہ بل احیاء، یہ مردہ نہ کہنا انہیں، یہ تو زندہ ہے۔ ہمارا سائنس یہ کہتی ہے، ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہماری سوچ، ہماری سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، ہم کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی، اور جس کی روح جس کے بدن سے نکل جائے وہ میت ہوتی ہے، میت کو مردہ بھی کہتے ہیں، لہذا یہ مردہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے ایسا گمان بھی نہیں کرنا، تمہارا علم اپنی جگہ پر، تمہارا مشاہدہ اپنی جگہ پر، تمہارا تجربہ اپنی جگہ پر، سارا جہان اپنی جگہ پر، میں رب العالمین کہتا ہوں کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، بلکہ اگر کہنا تو یہ کہنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ اللہ کے اذن، اس کے حکم سے زندہ ہیں۔ کرتے کیا ہے اگر وہ زندہ ہیں؟ دنیا میں تو بڑے کام تھے، دنیا میں تو بڑے کام تھے، اور زندگی کے لیے انسانی تصور یہ کہتا ہے کہ زندگی کے لیے، بقا کے لیے، اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، توجہ ہے نا، اس زندگی کی بقا کے لیے ہمیں کھانے پینے اور ہوا کی ضرورت ہے۔ خوراک نہیں ہوگی، غذا نہیں ہوگی، کھانا پینا نہیں ہوگا، ہوا نہیں ہوگی تو زندگی نہیں، یہ انسانی تصور ہے۔ تو اللہ پاک نے انسانی تصور میں پڑی ہوئی گرہوں کو کھول کر اور الجھنوں کو سلجھا کر بیان کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا پیتا ہے۔ فرمایا یہ میری راہ میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، میں رب العالمین کہتا ہوں یہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کی جناب اور اپنے رب کے حضور میں رزق دیے جاتے ہیں۔ ان کی جو چاہت ہو، جو تمنا ہو، جو حاجت ہو، جو ضرورت ہو، رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں ان کو بلا کر اپنی بارگاہ سے ان کو رزق دیتا ہے۔ یرزقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ روٹی دیتا ہے، وہ پانی دیتا ہے۔ اگر یہ فرماتا روٹی دیتا ہے تو پھر دوسرا کہہ سکتا تھا اچھا روٹی دیتا ہے پانی تو نہیں دیتا۔ اگر وہ فرماتا کہ اپنی جناب سے وہ ان کو پانی دیتا ہے، کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہوتا وہ کہتا اچھا پانی ملتا ہے روٹی تو نہیں ملتی۔ اگر پانی اور روٹی دونوں کا ذکر ہوتا، کوئی کہتا بھائی روٹی پانی ملتی ہے نا، کوئی شہد تو نہیں ملتا، کوئی ٹھنڈا تو نہیں ملتا، کوئی شربت تو نہیں ملتا، کوئی مشروب تو نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا، فلاں نہیں ملتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ روٹی ایک رزق ہے، پانی ایک رزق ہے، ہوا ایک رزق ہے، مشروب رزق ہے، وقت رزق ہے، اٹھنا رزق ہے، بیٹھنا رزق ہے، آنا جانا رزق ہے۔ رزق روٹی کو نہیں کہتے، یہ دو آنکھیں رزق ہیں، یہ دو کان رزق ہیں، ان میں بصارت رزق ہے، ان میں سماعت رزق ہے، یہ زبان رزق ہے، اور اس زبان میں تکلم، قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ بولیے تو صحیح نا سبحان اللہ، یہ سب رزق ہے۔ تو فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور رب ذوالجلال کے حضور وہ زندہ ہو کر اپنے رب سے وہ رزق کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھنا ملتا ہے، انہیں سننا ملتا ہے، انہیں بولنا ملتا ہے، انہیں طاقت ملتی ہے، ان کے بازوؤں کو طاقت ملتی ہے، ان کو عقل ملتی ہے، فہم ملتا ہے، خرد ملتی ہے، سوچ ملتی ہے، فکر ملتی ہے۔ جو رب ذوالجلال اس کائنات میں اپنے بندوں کو زمین کے اوپر دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کہیں اس سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالی منو مٹی کے نیچے قبر میں پڑے ہوئے اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ انہیں جو روٹی دیتا ہے اس روٹی سے بہتر، انہیں جو پانی دیتا ہے اس پانی سے بہتر،
انہیں جو مشروب دیتا ہے اس مشروب سے بہتر، انہیں جو عقل دیتا ہے، فہم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، فکر دیتا ہے، وہ اس فہم، عقل، خیر، شعور سے بہتر جو رب ذوالجلال زمین کے اوپر دیتا ہے کئی لاکھ درجے بہتر اللہ اپنے بندوں کو زمین کے نیچے دیتا ہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ مارے گئے، شہید ہو گئے، روح ان کے قفص اور قالب سے نکل گئی، وجود سے نکل گئی، بدن سے نکل گئی، بے جان ہو گئے، میت ہو گئی، مردہ ہو گئے، فرمایا تم نے مردہ نہیں کہنا، تمہارا رب کہتا ہے وہ زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا انہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، پہلے فرمایا گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت، خیال بھی مت کرو، یہاں پہ فرمایا زبان سے مت کہنا کہ وہ مردہ ہو گئے، وہ زندہ ہیں، فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے، تمہاری عقل اتنی نہیں ہے، تمہاری سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، محدود ہے اور وہ لامحدود ہے۔ لامحدود کہتا ہے کہ میں نے اپنی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو لامحدود رزق عطا فرما دیا ہے۔ جو اس زمین کے اوپر دیتا ہے وہ زمین کے نیچے بھی دیتا ہے، جو یہاں اوپر دینے پر قادر ہے وہ زمین والوں کو زمین کے نیچے دینے پر بھی قادر ہے۔ اور قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا جائے تو جو اوپر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ افضل و اعلی و بہتر وہ زمین کے نیچے عطا فرماتا ہے، وہ زمین کے نیچے عطا کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک ایسا کمرہ ہو جس کو ہم کہتے ہیں وائس پروف ہے، آواز نہ اندر کی باہر آتی ہے نہ باہر کی اندر جاتی ہے، ایسے کمرے موجود ہیں، قبر اس سے کہیں زیادہ، سینکڑوں گنا زیادہ وائس پروف ہے، باہر کی آواز اندر نہیں جاتی، اندر کی آواز باہر نہیں آتی، وہ ہمارے کمروں سے زیادہ محفوظ ہے۔ مگر قرآن و سنت میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر والے کو اوپر چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کی آواز اندر آ جاتی ہے، اندر والے کی آواز ہمیں نہیں آتی، اندر والے کی چیخ و پکار ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ جیسے ہمارا فہم محدود، جیسے ہماری عقل محدود، جیسے ہمارا شعور محدود، ایسے ہمارا دیکھنا محدود، ایسے ہمارا سننا محدود۔ اللہ تبارک و تعالی سننے کی طاقت، قوت، رزق دنیا کے اوپر، زمین کے اوپر دیتا ہے، نیچے والوں کو بھی دیتا ہے، خدا کی قسم بہتر دیتا ہے۔ ہم اندر والوں کو دیکھ نہیں سکتے، اندر والا ہمیں دیکھ رہا، مر کر دیکھ رہا ہے۔ ہم زندہ ہو کر اندر نہیں دیکھ سکتے، وہ مر کر باہر والوں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے نا، دیکھنا بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم حیات، ہم زندہ، ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھنے خان، کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا، کسی کے پاس کیا قدرت، کیا صلاحیت، کسی کے پاس جناب علی کون سا فن، ماہر فن ہے یہاں کائنات کے اندر، مگر بڑے ذہین ہو کر، فتین ہو کر، شاطر ہو کر، لائق ہو کر، فائق ہو کر، کامیاب ترین ہو کر اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اندر والا بے جان ہو کر، اندر والا مردہ ہو کر، اندر والے کی روح نکل گئی تبھی تو دفنایا، اس کی روح نکل گئی، وہ میت ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ وہ وصال کے بعد، وہ انتقال کے بعد، وہ وفات کے بعد، وہ فوت ہونے کے بعد، وہ میت ہونے کے بعد، وہ مردہ ہونے کے بعد اللہ نے دیکھنے کی طاقت زندہ لوگوں سے بھی بہتر اور افضل و اعلیٰ دی ہے۔ اللہ کے بندو، جب ہماری صفوں میں بیٹھنے والے ہمارے بھائی، توجہ،
ہماری صفوں میں بیٹھنے والے ہمارے بھائی، ہمارے ہاتھوں میں کھیلنے والے ہمارے بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ جن کے وجود کی پرورش آپ نے اور میں نے کی، اپنے بچوں کی پرورش ہم نے کی، انہیں کھلایا ہم نے، بظاہر انہیں پلایا ہم نے، ان کی دیکھ بھال کی ہم نے، پڑھایا لکھایا ہم نے، کسی پوسٹ پر پہنچایا ہم نے، پھر وہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنی صفوں میں بیٹھنے والوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو۔ اور یارو جو ہماری صفوں میں بیٹھنے والا ہے، ہاں جو ہماری گود میں کھیلنے والا ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، زندگی کیسی گزری، اللہ نے اس کی زندگی پر کوئی تبصرہ قرآن میں نہیں کیا کہ اس کی زندگی زاہدانہ تھی، عابدانہ تھی، یا اس کی زندگی فسق و فجور میں گزری، نہیں، فرمایا زندگی جیسے بھی گزری، فوت ہوا ہے، مرا ہے اللہ کی راہ میں۔ زندگی کو نہ دیکھو، مرنا دیکھو۔ میرے لیے جان کو لوٹا دیا، میرے لیے قربان ہو گیا، میرے لیے اپنے وجود اور اپنے تن سے اپنے سر کو اتروا دیا ہے۔ فرمایا اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ حضرات جو مرے اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہے، تو جس کی زندگی اللہ کے لیے، جس کی ساری زندگی اللہ کے لیے، جس کا وصال کرنا اللہ کے لیے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، فرمایا کائنات والو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، میرا وصال بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اس مصطفیٰ کی زندگی اور حیات قبر میں جانے کے بعد خدا کی قسم سوچ نہیں کوئی سکتا کتنی افضل والا ہو۔ پھر جو ہماری گود میں پلا، ہمارے آنگن میں پلتا رہا، ہمارے گھر کے صحن میں کھیلتا رہا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جن کی صبح اللہ کے دربار میں گزرے، جن کی راتیں اللہ کے دربار میں گزرے، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، فرمایا لوگو مجھ مصطفیٰ کی راتیں رب ذوالجلال کے دربار میں گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ یار جو ہمارے آنگن میں کھیلنے والا بچہ ہے، اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ تو جو نبیوں کی صف میں، ملائکہ کے جرمٹ میں اللہ کے دربار میں رہتے ہیں، ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں شہید کو سوچا نہیں جا سکتا تو مصطفیٰ کو کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ اور بھائی کو یہاں پہ پہنچ نہیں سکتا، وہاں پہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ عقلیں محدود ہے ہماری، فہم محدود ہے ہمارا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اسی لیے فرمایا، لوگوں سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے زمین پر۔ کیا حرام کر دیا ہے؟ کچھ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ ہے وہ رزق، ہے وہ اللہ کی عطا، پیدا اللہ نے کیا، مگر وہ چیزیں جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں ہمارے لیے کچھ حلال ہیں، ہمارے لیے کچھ حرام ہے۔ زمین کے لیے بھی کچھ حلال ہے، کچھ حرام ہے۔ زمین پہ جو ڈالو گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ زمین اسے چٹ کر جائے گی، زمین اسے کھا جائے گی، اس کے کھانے کا بھی ہمیں معلوم نہیں، مگر یہ کھا جائے گی، اسے ختم کر دے گی ایک مدت کے بعد۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے،
مگر یہ زمین کھا جاتی ہے، اس کے وجود کو مٹا دیتی ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، مگر اللہ نے اس زمین کو حکم دیا ہے۔ زمین کا مالک رب العالمین ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، احکم الحاکمین نے فرمایا، او بھائی اس سے زیادہ بہتر کون ہے احکم الحاکمین؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ نے حکم دیا ہے زمین کو، اے زمین میں رب العالمین نے تجھ پر حرام کر دیا ہے، جو میرے نبی ہیں تو ان کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اللہ نے حکم دیا ہے، زمین کو الہام کیا کہ جس مقام پر میرا نبی آرام فرما ہے، خبردار ان کے جسموں کو ہاتھ نہ لگانا، کھانا نہیں ہے بلکہ حفاظت کرنی ہے۔ زمین حفاظت کر رہی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، فرمایا لوگو اللہ کا جو نبی ہے وہ زندہ ہے، اللہ کی جناب سے رزق دیا جاتا ہے۔ یاد کر لیجئے، رزق کا مطلب پانی نہیں، فقط رزق کا مطلب روٹی نہیں کہ روٹی پانی دانے دن کے اناج غلے کا نام فقط رزق ہے، نہیں، کھانے کا نام بھی رزق ہے، پینے کا نام بھی رزق ہے، دیکھنا بھی رزق ہے، سننا بھی رزق ہے، بولنا بھی رزق ہے، چلنا بھی رزق ہے، پھرنا بھی رزق ہے، آنا بھی رزق ہے، جانا بھی رزق ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے وہ رزق ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ رزق ہے۔ فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہے، اللہ کی عطا سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی روٹی دی جاتی ہے، انہیں پانی دیا جاتا ہے، انہیں دیکھنا دیا جاتا ہے، انہیں سننا دیا جاتا ہے، انہیں بولنا دیا جاتا ہے، انہیں چلنا دیا جاتا ہے، انہیں آنا دیا جاتا ہے، انہیں جانا دیا جاتا ہے، انہیں مدد کیے جانا دیا جاتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے ہیں آتے بھی ہیں، جہاں چاہتے ہیں جاتے بھی۔ یہ رزق ہے۔ اللہ کے دربار میں قیام کرنا بھی رزق ہے، منگیا کرو رزق، اے بھی رزق ہے۔ اس کے دربار میں رکوع کرنا بھی رزق ہے، سجدہ کرنا بھی رزق ہے، اس کی عبادت کرنا بھی رزق ہے، حج کرنا بھی رزق ہے، طواف کرنا بھی رزق ہے۔ ہاں یہ بھی رزق ہے، صرف روٹی پانی دانا دن کا غلہ اناج کو رزق نہیں کہتے، جو کھایا جائے جو پیا جائے وہ رزق ہوتا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ کی قسم یہ رزق ہے، خدا کی قسم یہ رزق ہے۔ جب یہ رزق ہے تو اللہ ان کو قبر میں رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا سے نماز بھی پڑھتے ہیں، مکلف نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، مرنے کے بعد انسان مکلف نہیں ہوتا، اس پہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہوتا، مگر اللہ کے اولیاء اور محبوب اور مقرب بندے وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ رکوع و سجود کرتے ہیں، ان پہ فرض نہیں ہوتا، بطور فرض نہیں ادا کرتے، اللہ کی محبت میں کرتے ہیں، وہ لذت لیتے ہیں، بطور کیفیت کرتے ہیں، وہ مزہ لیتے ہیں، انہیں لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ رزق کرتے ہیں۔ اور احادیث سے ثابت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہر سال حج بھی کرتے ہیں۔ ستہ میں ثابت ہے کہ ہر سال وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، وہ مینا میں بھی جاتے ہیں، وہ مزدلفہ میں بھی جاتے ہیں، وہ عرفات میں بھی جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جو حاجی کرتے ہیں اللہ کا نبی بھی وہی کرتا۔ ایسا نہیں کہ رزق صرف کھانے پینے کو کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز اللہ نے جو اپنے بندوں کو اپنی مخلوقات کو عطا کی ہے، بولیے نا، ہر وہ چیز رزق ہے، ہر وہ چیز رزق ہے۔ جب ہر وہ چیز رزق ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں، اللہ کی جناب سے رزق دیے جاتے ہیں، یعنی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ اختیار، یہ تصرفات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں عطا فرما دیتا ہے،
اور اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے نبی بالخصوص ہمارے آقا و مولا اپنے مزار میں اپنی دنیاوی زندگی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور زندہ ہے. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہر بندہ قبر میں جاتا ہے اس کی زندگی ہوتی ہے مگر دنیا والی زندگی نہیں ہوتی. توجہ کریں, وہ کافر ہے یا مومن, مسلمان ہے یا بے ایمان, جو بھی بندہ ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کو زندگی ملتی ہے. بولیے تو صحیح نا. جب بندہ قبر میں جاتا ہے فرشتے آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں, اسے سوال کرتے ہیں, اسے جواب لیتے ہیں. وہ بولو تو صحیح. جو بندہ مر جائے آپ نے کیوں نہیں کبھی اس کو بٹھایا؟ آپ اس کو بٹھائیں بھائی تیرا انٹرویو شروع ہونے لگے, کریں نا مردہ کا اور میت کا انٹرویو, پتا چلے. آپ نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا شعور فہم علم کہتا ہے وہ بندہ مر گیا, مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے قبر میں جاتا ہے قبر والے چلے جاتے ہیں, اوپر والے چلے جاتے ہیں, قبر میں قبر کے فرشتے آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں, اسے سوال کرتے ہیں, اسے جواب لیتے ہیں. اللہ کا محبوب بندہ ہو, کھڑکیاں کھول جاتی ہیں, جنت سے بچھونے آ جاتے ہیں, تکیے لگ جاتے ہیں, حلے پوشاکیں اچکنے کبائیں پہنا دی جاتی ہیں, تاج ان کے سر پہ سجا دیے جاتے ہیں. کافر ہو, بے ایمان ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, مصطفیٰ کا نوکر نہ ہو, غلام نہ ہو, تو قبر میں آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, جواب لیتے ہیں. وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری لا ادری, جی میں نہیں جانتا, میرے علم میں نہیں, مجھے پتا نہیں. جہنم کی کھڑکی کھول جاتی ہے, عذابات شروع ہو جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح بھی عذاب رات کو بھی عذاب. ان کی بھی زندگی ہے, مومن کی بھی زندگی ہے, کافر کی بھی زندگی قبر میں ہے. مومن کی زندگی کافر کی زندگی والی زندگی نہیں ہے, مومن کی زندگی کافر کی زندگی جیسی زندگی نہیں ہے. یہ نعمتوں میں وہ عذابات میں, یہ نعمتوں میں وہ عذابات میں, یہ الطاف و عنایات میں وہ اللہ کی پکڑ میں ہے نا. توجہ, مومن کی زندگی کافر کی زندگی جیسی نہیں, مومن کی افضل والا زندگی. اچھا, عام مومنین کی زندگی اللہ کے ولیوں کی زندگی جیسی زندگی نہیں. ہاں ان کی زندگی عام مومنوں کی جیسی زندگی والی زندگی نہیں. سارے ولی, سارے کتب, سارے اغواس, سارے اقطاب, سارے اوتاد, سارے اولیاء, سارے محبوب, سارے مقرب ایک طرف, بلکہ سارے نبی بھی ایک طرف. اللہ اپنے محبوب کو جو زندگی عطا فرما رکھی ہے وہ نبیوں سے بھی افضل والا زندگی عطا فرما رکھی ہے. زندگی ہے, زندگی ہے, زندگی ہے, زندگی ہے قبر میں. کافر کے لیے بھی ہے, بے ایمان کے لیے بھی ہے, مسلمان کے لیے بھی ہے, غلام مصطفیٰ کے لیے بھی ہے. جڑے ستے ہو ذرا جاگو, جڑے جاگ رہے ہو آکو سبحان اللہ, تو میرے الوے کے تو مسکرا کے کبھی آکو سبحان اللہ. ہاں یہ مصطفیٰ کی زندگی ہے. ہماری ائمہ کا اس بات پر اجماع ہے, اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار میں یوں زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. اور رب کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور کی ہر گھڑی, حضور کی ہر آنے والی گھڑی گزری اور پچھلی گھڑی سے افضل بھی ہے اور بولے تو صحیح اعلیٰ بھی ہے. بندہ ضعیف ہوتا ہے, ناتما ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو جی وہ تو فوت ہو گئے تو کمزور, پتہ نہیں کیا کیا کیسی عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا ایک بندہ کام کرے, کسی کا 1 سال کرے, 2 سال کرے, 4 سال کرے, 30 سال کرے, 40 سال کرے, تجربہ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ فن میں اللہ اضافہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی مستری یعقوب صاحب کو 2000 روپے کس چیز کے؟ ان کے فن کے. ہے توجہ, فن کے ہیں, فن کے. بھائی ان کی ہر روز اللہ ان کے علم میں, ان کی ثقافت میں اضافہ کرتا ہے, بلندیاں دیتا ہے. نوکروں کا یہ عالم ہے, سرکار کا کیا عالم ہوگا؟
پھر ان کے بارے میں وعدہ کوئی نہیں، ان کے بارے میں وعدہ کوئی نہیں. ممکن ہے بندہ وڈیرا ہوتا جائے، اللہ علم میں اضافہ کرتا جائے. ممکن ہے بندہ وڈیرا ہوتا جائے، اللہ تبارک و تعالی ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تبارک و تعالی ان سے فہم لے لے، عقل لے لے، علم لے لے، شعور لے لے، کمزور کر دے، پاگل ہو جائیں. ہمارے بارے میں وعدہ نہیں، مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا. محبوبہ سونیا تیریاں شانہ وداندہ رواں گا، محبوبہ تیریاں شانہ وداندہ رواں گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حضور جب اس کائنات میں اس دھرتی پر تھے کوئی ان جیسا نہ تھا. فضائل بڑھتے رہے، مقامات بڑھتے رہے، بلندیاں ملتی رہی، عروج حاصل ہوتا رہا. اب کوئی ان جیسا کیسے، تب کوئی نہیں تھا، اب کوئی کیسے ہو سکتا. اس لیے سارے علامہ شامی فرماتے ہیں ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام احیاء فی قبورہم. امام شامی فرماتے ہیں لوگوں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اپنی قبروں میں سارے کے سارے، سارے کے سارے، سارے کے سارے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا، تو اس لیے بزرگوں نے کہا سارے کے سارے اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور حیات ہیں. امام محمد بن احمد مالکی قرطبی آپ فرماتے ہیں لوگوں بھی انا. اچھا ایک بندہ کہتے ہیں اگر وہ زندہ ہے نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب دیا ہے ائمہ نے. اگر زندہ ہے نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر زندہ ہے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اگر زندہ ہیں ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر زندہ ہوتے تو ہم سامنے بٹھاتے، زیارت کرتے، دیدار کرتے، باتیں سنتے، کلیجہ ٹھنڈا کرتے. میں کہا پہلا میریاں سن کے کرو کلیجہ ٹھنڈا. آپ کو تو صحیح سبحان اللہ. بھائی سوال آتا ہے ذہن میں اگر اللہ کے نبی زندہ ہیں پھر انہیں آنا چاہیے، جانا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، پھر انہیں قبر میں دفن کیوں کر دیا؟ یہ سوال جو کرے گا کبھی بھی صاحب ایمان نہیں کرے گا. میں نہیں کہہ رہا، ائمہ کہہ رہے. جو بھی ایسا سوال، ایسا اعتراض، ایسی الجھنوں میں جو الجھائے گا سمجھ لو وہ صاحب ایمان نہیں. صاحب ایمان کون ہے؟ صاحب ایمان وہ ہے جو کہے کہ دنیا میں بھی زندہ تھے، اللہ نے تو اب اور زیادہ شان عطا فرما دی. اچھا جواب دیا، کہتے ہیں بِأَنَّ مَوْتَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَنْ غَيَّبُوا أَنَّ بِحَيْثُ لَا نُدْرِكُهُمْ. فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں مگر ہماری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ہماری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. بولیے تو صحیح سبحان اللہ. آپ کہیں گے جو زندہ ہو پھر ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اچھا میں نے کہا ہوا بھی تو ہے نا، ذرا بتائیے کس رنگ کی ہے؟ نہیں دسن گے، وہ نہیں بولن گے، گل نہیں سمجھ آ رہی. بھائی اگر ہوا ہے اور دل یقین ہے پھر دکھاؤ کہاں پر، دکھاؤ نا کہاں پر ہے. بتاؤ اس کا رنگ کون سا ہے، بتاؤ کس کلر کی ہے، بتاؤ ادھر کا رنگ کون سا ہے، ادھر کا رنگ کون سا ہے، گرمیوں میں چلے تو رنگ کون سا ہے، سردیوں میں چلے تو رنگ کون سا ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ہوا ہے نظر نہیں آتی، کوئی بتا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اس آنکھ سے سارا جہان نظر آتا ہے، آنکھوں میں لگا ہوا سرما نظر نہیں آتا. نہیں سمجھے بھائی؟ سارا جہان آنکھوں سے دیکھتے ہو، وہ ہزاروں سال جو پرے ہے آسمان وہ بھی نظر آتا ہے. بولے تو صحیح. اتنا دور آسمان دیکھ لیتے ہو، آنکھوں میں لگا ہوا سرما کیوں نظر نہیں آتا؟ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے کبھی کبھی نظر نہیں آتا. کیا مطلب؟ لگا نہیں، لگا ہے. اگر لگا ہے آسمان دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے، پھر بتا سرما نظر تجھے کیوں نہیں آتا؟ بولیے تو صحیح نا. سرما لگانے کے لیے کاجل لگا کے گھنٹہ ایسے تو نہیں شیشے کو خراب کرتے.
یہ جو شیشے کی طبیعت خراب ہوتی ہے گھنٹہ گھنٹہ، بھائی اگر نظر آتا ہے تو خود دیکھ لیتے نا، لگا ہے کہ نہیں لگا، صحیح لگا ہے کہ نہیں لگا، تھوڑا لگا ہے کہ زیادہ. جو قریبی ہوتا ہے نظر نہیں آتا. اور رب نے قرآن میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے تو صحیح. آنکھ بھی رکھ دو پھر آئے گا. ایتھوں ہوندا نظر، ایتھوں نہیں ہوندا. جو اولا ہوتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے، بولو تو صحیح، جو اولا ہوتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے، جو قریب تر ہوتا ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی، وہ بھی نظر نہیں آتی. یہاں سے ہاتھ نظر آتا ہے، یہاں سے ہاتھ نظر نہیں آتا، یہاں سے بھی ہاتھ پوری لکیریں نظر نہیں آتی. لکیریں دیکھنے کے لیے بھی کچھ دور کرنا پڑتا ہے، گھر جا کے پریکٹس کر لیا جے. جو زیادہ قریبی ہو وہ نظر نہیں آتا. یہ مصطفیٰ تیری جان سے اتنا قریبی ہے، آنکھ میں ڈلا ہوا کاجل اور سرما بھی اتنا قریبی نہیں جتنا مصطفیٰ تیری جان سے زیادہ قریب ہے. ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو. فرمایا کہ مصطفیٰ نبی سارے کے سارے زندہ ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے. کیوں؟ ہماری آنکھ میں لا ندرکہم، ہماری آنکھ میں طاقت نہیں، ہماری آنکھ میں قوت نہیں، ہماری آنکھ میں صلاحیت نہیں کہ ہم دیکھیں. او قصور اونا پاکاں دا نہیں، قصور تے ناکیاں دے. وہ تو جلوہ فرما ہے، وہ تو عالم کائنات کو روشن فرما رہے ہیں، وہ تو دنیا کائنات اور جہاں کو روشنی عطا فرما رہے ہیں. وہ تو ہر جگہ پر ہے، دیکھنے کی صلاحیت تیری آنکھ میں نہیں ہے، دیکھنے کی قدرت ہماری آنکھ میں. لا ندرکہم وہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں، مگر ہماری آنکھ میں طاقت، قوت، صلاحیت دیکھنے کی نہیں. ہو سکتا کوئی یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا جواب دیا، فرمایا وَإِن كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءٌ. اسی طرح کائنات میں لا تعداد ایسی اشیاء ہمارے درمیان موجود ہیں، زندہ ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتی. وَذَلِكَ اسی طرح كَالْحَالِ فِي الْمَلَائِكَةِ، وَذَلِكَ كَالْحَالِ فِي الْمَلَائِكَةِ، کہتے ہیں فرشتے موجود ہیں، فرشتے ہیں، فرشتے ہیں، موجود ہیں. دکھاؤ نا ذرا کہاں ہیں؟ وہ تو ہیں، وہ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں مگر تیری آنکھ کا قصور ہے، تو دیکھ نہیں سکتا. کہتے ہیں لوگوں وَإِن كَانُوا مَوْجُودِينَ أَحْيَاءٌ، ہمارے نبی بھی زندہ، سارے نبی زندہ، سارے رسول زندہ، سارے پیغمبر زندہ. وہ تو ہیں، ہماری آنکھ میں صلاحیت نہیں کہ دیکھ سکیں. کیسے؟ کہتے ہیں جیسے فرشتے موجود ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. فَإِنَّهُمْ مَوْجُودُونَ أَحْيَاءٌ، یہ فرشتے موجود ہیں اور بلکہ زندہ ہیں. وَلَا يُرَاهُمْ أَحَدٌ مِّن نَوْعِنَا، مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. إِلَّا مَنْ خَصَّهُ بِكَرَامَةٍ مِّنْ أَوْلِيَائِهِ. کیا مطلب کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. یہ جو اشیاء موجود ہیں جنہیں کائنات مل کر بھی دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتی، اللہ بعض اپنے محبوبوں کی آنکھ کو صلاحیت، طاقت، قوت دے دیتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور نبیوں کے تاجدار حضرت حضور جان کائنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بلکہ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف یہ نہیں کہ وہ دیکھتے ہیں
بلکہ ہمارے کابرین نے یہاں تک لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کائنات میں تصرف کرنے، تصرف یہ ہے، یہ تصرف ہے، نظام کائنات کو چلانا، آگے پیچھے کرنے کی طاقت کو تصرف کہتے ہیں۔ تصرف یعنی قدرت، سمجھ آ رہی؟ یعنی ملکہ، تصرف، قدرت۔ بزرگوں نے فرمایا اوصینا للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم، بولیے تو صحیح۔ اللہ نے نبیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی قبور سے نکلتے ہیں، وَيَتَصَرَّفُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ انہیں اپنی قبروں، اپنے مزارات سے نکلنے کی طاقت اور قدرت دیتا ہے، وہ نکلنے پر بھی قادر ہیں، اور زمین و آسمان میں اپنی حکومت چلانے پر بھی قادر ہیں۔ جی فلاں مولوی یہ کہہ رہا تھا، فلاں انجینئر یہ کہہ رہا تھا، فلاں سکالر، میں نے کہا وہ جائیں ٹھٹھے کھو میں، یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ محدثین ہیں جن کی زندگیاں حضور کی حدیث کی خدمت میں گزر گئیں۔ وہ کہتے ہیں لوگوں اوصینا للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم ویتصرفوا فی ملکوت السماوات والارض۔ یہ چھوٹے چھوٹے چمونے جراثیم یہ کیا کہیں گے جن کی زندگیاں گزری؟ چوٹی کے ائمہ اور محدثین نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کی عطا سے سارے نبی اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ ایک بہت بڑے صوفی ہیں ابو سعید صوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مشاہدہ دیکھیے، کہتے ہیں حججت وزرت النبی، کہتے ہیں میں نے حج کیا، میں نے حج کیا اور میں نے نبی کریم کی زیارت بھی کی، میں نے حج کیا، میں نے نبی کریم کی زیارت بھی کی۔ فبینا انا جالس عند الحجرۃ، کہتے ابھی میں حضور کے حجرہ مبارکہ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اذا دخل الشیخ ابو بکر الدیار بکری، کہتے ابو بکر الدیار بکری چوٹی کے صوفی اور ولی، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے۔ ہر بندہ جس کو اللہ نے علم اور شعور دیا ہے، جو کچھ بھی ذرا سا بھی حال جانتا ہے، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کا، ہر اس گروہ نے، ہر اس فرقے نے، ہر اس جماعت نے، ہر اس آدمی نے کہا کہ ابو بکر الدیار بکری اللہ کے بڑے محبوب بندے اور مقرب بندے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا الشیخ ابو بکر الدیار بکری مصطفیٰ کے روزے پر آئے، وَوَقَفَ بِإِزَاءِ وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مواجہ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، حضور کے مواجہ کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضور کے مواجہ کے سامنے، اللہ مجھ سمیت حضور کے سارے غلاموں کو مواجہ مصطفیٰ پہ درود و سلام عرض کرنے کی توفیق عطا کر۔ کہتے ہیں وَوَقَفَ بِإِزَاءِ وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے ابو بکر الدیار بکری رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھا حضور کے روضہ کے سامنے، مواجہ اقدس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کے کھڑے ہو کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پیسے بھی نہیں لگ دے، ویزا بھی نہیں لوانا پہنا، خرچہ اکا ہی نہیں، اکا بند کر سر جھکاتے حضور دے مواجہ سامنے کھڑے ہو کے سلام کر۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میرا غلام جب بھی جہاں سے بھی مجھ پہ سلام بھیجے گا، میں محمد کریم اسے سلام کا جواب عطا کروں گا۔ تو کیا کہا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے میں اتنی رقت تھی، کہنے میں اتنی لذت تھی، کہنے کے اندر انداز ایسا تھا، اتنی دل بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت کہتے ہیں، صوفی صاحب کہتے ہیں، ابو سعید صوفی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری نے جب یہ سلام کیا فَسَمِعْتُ صَوْتًا، کہتے ہیں میں نے ایک آواز سنی من داخل الحجرۃ، حجرہ کے اندر سے آواز آ رہی تھی،
روضہ مصطفیٰ کے اندر سے آواز آئی. ابو داؤد کی حدیث ہے جب بھی میرا بندہ میرا غلام میری ذات پہ درود بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. ہمارے کان میں وہ طاقت نہیں کہ سنیں, ہماری سماعت کا قصور ہے, ہماری کانوں کی قوت کا قصور ہے کہ ہم نہیں سن سکے, مگر اللہ نے جن کو سننے کی طاقت اور صلاحیت عطا کی وہ کہتے ہیں فَسَمِعْتُ صَوْتًا, ہم نے ایک آواز کو سنا من داخل الحجرۃ, حجرہ کے اندر سے آ رہی تھی, کیا وعلیک السلام یا ابا بکر, اے شیخ ابو بکر الدیار بکری مجھ پہ سلام پیش کیا ہے, میں محمد کریم تجھے سلام کا جواب دیتا ہوں. کہتے ہیں وَسَمِعَهُ مَنْ حَضَرَ, صرف یہ سلام میں نے نہیں سنا, جو وہاں پر موجود تھا, حضور نے جو جواب دیا تھا حضور کے ہر غلام نے وہ آواز کو سنا. اندر سے آواز آئی روضہ مصطفیٰ سے. کیا کرتے ہیں مصطفیٰ؟ کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے انہیں تصرف دیا ہے, انہیں طاقت دی ہے, انہیں قدرت دی ہے, انہیں کمال دیا ہے, انہیں اتنی زیادہ طاقتیں عطا کی ہیں کہ جہاں والے میل بھی جائیں تو مصطفیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. الشریف عفیف الدین, چوٹی کے محدث, چوٹی کے ولی کامل, چوٹی کے صوفی, ان کے والد ہیں وہ بھی محدث, وہ بھی ولی, وہ بھی صوفی, وہ بھی محبوب, سید نور الدین ایجی, باپ اور بیٹا صوفی اور ولی اور محدث اور امام وقت کے ہے. توجہ, ابا بھی با کمال ہے, بیٹا بھی با کمال ہے. کہتے ہیں کہ سید نور الدین الایجی نبی کریم علیہ السلام کے روضہ پاک پر جب حاضر ہوئے, لما واردا الی الروضۃ الشریفۃ, جب حضور کے روضہ پاک پر حاضر خدمت ہوئے, وقال السلام, اور کہا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں سامع من کانا بحضرتہ قائلا من القبر یقول وعلیک السلام یا ولدی. کہتے ہیں روضہ رسول پہ مصطفیٰ کے جتنے غلام حاضر تھے ہر ایک نے سنا. سرکار نے فرمایا میرا پترا سید عفیف الدین, نبی کا لاڈلا, مصطفیٰ کا شہزادہ, وقت کا چوٹی کا محدث اور امام, حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفیاں نہ بنانے لگ جایا کرو. میرا پف صحیح ہے کہ نہیں, ٹوپی صحیح ہے کہ نہیں, آر بوتھی صحیح ہے کہ نہیں, چھوڑو. رب کے کعبے کے سامنے کھڑے ہو اور تصویریں جناب یادگاری ہے, فلاں چیز ہے, فلاں ہے, ایسی محبت لے کر جا, ایسی لذت لے کر آ, اور تینوں موبائل بھی کٹنا نہ پوے, اور تینوں تصویراں بھی نہ لبنیاں پہن ہے, تینوں ایندے کام نہ کرنے پہن, یہ لذت لے کر, یہ کیفیت لے کر, یہ محبت لے کر جاؤ. کہتے ہیں لوگوں جب انہوں نے کہا نا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جتنے لوگ موجود تھے سب نے سنا. سرکار نے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی, میرے بیٹے میری طرف سے بھی تجھے سلامتی ہو. ایک اور نبی کے شہزادے کا حال سنو, السید رفاعی کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ. جیسے آپ اور میں غوث العظم کو جانتے ہیں نا کہ وہ غوث العظم ہیں, عرب کے شیوخ کہتے ہیں سید احمد رفاعی الکبیر بھی وقت کے غوث ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اتنا چوٹی کا ہے سید احمد رفاعی الکبیر, سید غوث العظم کے زمانے کے یا اس سے پہلے کے ہیں. ہے توجہ, بہت بڑے امام, بہت بڑے اللہ کے محبوب اور مقرب اور لاجواب ذات اور شخصیت. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے توفیق عطا کی, میں حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا اور چوٹی کے محدثین نے کتب احادیث کے اندر حضور کی احادیث کی شرح کرتے ہوئے اس واقعہ کو نقل کیا ہے. محدثین نے اس واقعہ کو نقل کیا. کہتے ہیں کہ فی بعض المجامع کے بعض کتابوں کے اندر آیا حجہ سیدی احمد الرفاعی الکبیر,
کہ سید احمد رفاعی الکبیر نے حج کیا، حج کرنے کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے، فلما وقف تجاہ الحجرۃ الشریفۃ، بولیے تو صحیح، کہتے ہیں جب حضور کے روزہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر، انشادہ، انہوں نے کچھ اشعار، کچھ نغمہ حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر پڑھا۔ کیا تھا؟ انہوں نے کہا فی حالت البعد روحی کنت ارسلوہا، آقا جب میں اپنے وطن میں تھا، اپنے نانا جان سید العالمین آقا کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں بھیجا کرو، اپنے تصور کو بھیجا کرو، پرواز کروایا کرو، انہیں عشق کے پر لگایا کرو، اتنے مت کھو جاؤ پڑھنے پڑھانے لکھنے لکھانے میں، کھانے پینے کمانے میں وقت نکالو، سر جھکاؤ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھو انج لگے کہ تو مصطفیٰ دے روزے دے سامنے کھلوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے فی حالت البعد روحی کنت ارسلوہا، میرے آقا میرے نانا جان سید احمد رفاعی الکبیر کہتے ہیں میرے نانا جان جب میں اپنے وطن میں ہوتا تھا، میں آپ کے دربار گور بار میں اپنی روح کو پرواز کروا کے بھیجا کرتا تھا۔ اے میری روح جا مصطفیٰ کے روزے پر، اور میری روح کیا کرتی تھی؟ اقبل الارض انی فہیا نائبتی، بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ آقا جی میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح میری بھیجی ہوئی ہوتی تھی، میری نائب بن کر، میری خلیفہ بن کر آپ کے روزے پہ حاضر ہوتی تو کیا کرتی؟ تقبل الارض، جب آپ کی سرزمین مدینہ کی سرزمین آتی تو میری روح آپ کی زمین مبارک کی خاک کے شفا کو تصورات کے لبوں سے چوما کرتی تھی۔ ایسے تصور کرو کہ ہماری روح گئی ہے اور وہ حضور کے روزہ پاک اور حضور کے پورے مدینہ کی گلی کوچوں کی صفائی کر رہی ہے، چوم رہی ہے۔ تصور آپ کا اور میرا جتنا بھی آپ کریں گے اللہ اتنی لذت عطا کرے گا۔ آقا تقبل الارض انی فہیا نائبتی، میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا اور میری روح آپ کے روزہ پاک اور مدینہ طیبہ کی مٹی اور خاک شفا کو چوما کرتی تھی۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاءِ وَقَدْ حَضَرَتْ، آقا جی پہلے روح آیا کرتی تھی، آج تو آپ کا بیٹا آ گیا ہے۔ آقا پہلے روح آتی تھی، موقع نہ ملا تو آ نہیں سکا، اب کیا نوبت آ گئی؟ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاءِ، اب یہ نوبت آ گئی، اب یہ موقع آ گیا، اللہ نے مدد کی ہے، کرم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ فَامْدُدْ يَمِينَكَ، فَامْدُدْ يَمِينَكَ، میرے نانا جان اپنا دست رحمت اپنے مزار سے باہر نکالیے۔ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ شَفَتِي، فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ شَفَتِي، اگر پہلے میری روح آ کر آپ کے روزہ طیبہ کا طواف کر کے آپ کی گلی کوچوں کو چوما کرتی تھی، آج آپ کا نواز صاحب کا بیٹا خود آیا ہے۔ فَامْدُدْ يَمِينَكَ، اپنا دست کرم اپنے مزار سے باہر نکالیے۔ کیوں؟ کئی تحظیٰ بہا شفتی، تاکہ اب میرے ہونٹ آپ کے دست رحمت کو چوم کے لذت اٹھائیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے ہونٹ بابرکت ہو جائیں۔ اپنا ہاتھ نکالیے، چوٹی کے محدثین علماء حتیٰ کہ علماء دیابینا، جو بندی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، شیخ الحدیث زکریا اپنی کتاب الحج کے اندر اس روایت کو بھی لے کر آئے،
کہتے ہیں جب آپ کے بیٹے سید احمد رفاعی الکبیر نے مصطفیٰ کے روزے کے سامنے یہ گزارش کی، کائنات میں کون سا ایسا پتر اپنے ابا سے مانگے اور وہ طاقت رکھتا ہو، اپنے بیٹے کو وہ کھلونا دینے کی وہ طاقت رکھتا ہو، وہ کائنات کو بھی خریدنا پڑے تو خدا کی قسم اپنی ذات کو بیچ دیتا ہے۔ میں نے غریب سے غریب، ندار سے ندار، مفلس سے مفلس بندوں کو دیکھا، خدا کی قسم جیب کے اندر پیسے نہیں، اپنی عزت بیچ کر بھی اگر انہیں اولاد کو خوش کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں۔ اور سید احمد رفاعی کبیر کے نانا کوئی مفلس نہیں تھے، وہ رب کعبہ کی قسم مفلس ندار نہیں، وہ تو ساری کائنات کا تاجدار ہے۔ شیخ زکریا کہتے ہیں، کاندلوی کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھا، جب بیٹے نے کہا، نواسے نے کہا ہاتھ نکالیے، مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا۔ مصطفیٰ نے مزار سے اپنا ہاتھ نکال دیا اور حضرت سید احمد رفاعی الکبیر نے مصطفیٰ کے دستے کرم پر، دستے رحمت پر بوسہ دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا کی قسم آج بھی جو ان کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے، میرا رب رد نہیں کرتا۔ وہ ہم جیسے گندوں کو، ہمارے کرتوتوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تو یار کی صورت کو دیکھتا ہے، وہ یار کی صورت کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی حضور سے وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔